دشمنی کرنے والوں مجھ سے دشمنی کر لو، پھر سے گولیاں مارنا ہے تو مار لو، شکوہ نہیں کروں گا، شکایت نہیں کروں گا، پھر سے تلواروں سے جسم کو چھلنی کرنا ہے کر لو، چاقو سے مارنا ہے مار لو، لیکن اس اچھے کام کو ختم نہ کرو، اس اچھے کام کا پیچھا نہ کرو۔ دنیا میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کے سامنے ہر اس فرد کو جواب دینا پڑے گا جس فرد نے اس کام کے راستوں میں کانٹے بچھائے ہیں اور جس نے اس کام کو ختم کرنے کے سازشیں و منصوبے بنائے۔ اخلاص، خلوص، وسیع دل ہو کر اپیل کرتا ہوں کہ سازشوں کو بند کرو، کام کو دیکھو۔ اپیل کر رہا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کمزور ہوں، نہیں کمزور نہیں ہوں۔ وہ جرأت، وہ طاقت، وہ جنون، وہ دیوانگی ابھی بھی قائم ہے کہ دشمن کو ختم کرنے کا ہنر بھی مجھے آتا ہے، طاقت بھی ہے، مقابلہ کرنے میں کبھی پیچھے ہٹنے والے کا نام اکبرالدین اویسی نہیں ہے۔ مارنے والوں نے جب سینے پہ گولیاں ماری چاقو والے تو اکبرالدین اویسی نے اپنا سینہ پیش کیا تھا، اپنی پیٹھ نہیں پیش کی۔ میرے ہاتھ پورے خراب ہیں، انگلیاں خراب ہیں، جسم چھلنی ہے، ہر جگہ سے کٹا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ پیٹھ پہ ایک بھی ضرب نہیں ہے، کیونکہ پیٹھ دکھانے والے کا نام اکبرالدین اویسی نہیں۔ مقابلہ کرنا کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا خانوں کی تعمیر اینٹوں کے ڈھیر پہ نہیں ہوتی، ملبوں سے نہیں ہوتی۔ خانوں کی تعمیر اگر ہوتی ہے تو حوصلوں سے ہوتی ہے، عزم سے ہوتی ہے، ارادوں سے ہوتی ہے، جنون سے ہوتی ہے، جذبے سے ہوتی ہے، اور ایمان سے ہوتی ہے، اخلاص سے ہوتی ہے۔ اور وہ جنون، وہ عزم، وہ ارادہ، وہ ایمان ہمارے پاس ہے، اس میں کبھی نہیں ہے۔ میں آپ سے بھی کہوں گا، عمر بڑھ رہی ہے، جسم کمزور ہو رہا ہے، میں اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کمزور جسم کو، اس کمزور آواز کو آپ کی ہمت کی ضرورت ہے، آپ کے جذبے کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ کوئی کھڑے رہے یا نہ رہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری بہنیں ضرور میرے ساتھ کھڑے رہیں گی، اور یہ میری بہنوں کی فوجی کافی ہے ان مخالفین کو منہ توڑ جواب دے کر شکست دے گی، کافی ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھے کہ حجاب میں رہنے والی ماں، بیٹی، بہن بڑی کمزور ہوتی ہے، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے ان کو۔ ارے وقت آئے گا تو یہ بتا دیں گی کہ کیسا جذبہ ہے، کیسا ایمان ہے، کیسا جنون ہے، بڑی بڑی طاقتوں کو جھکا دیں گی اور شکست دے دیں گی۔ یہ دنیا اگر دیکھنا چاہتی ہے تو ضرور ہماری بہنیں دنیا کو دکھانے کے لیے بے چین ہے، بے چین۔ وقت آئے گا تو بتائیں۔ صرف اور صرف خواتین کے تعلیم، خواتین کے ہنر کے لیے اس عمارت کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے، اور اس عمارت کا نام ہم نے سالار ملت گرلز ایجوکیشنل کیمپس کا نام دیا، جہاں پہ پوری عمارت میں جب بچیاں آ جائیں گی تو قریب 5000 بچیاں اس عمارت میں پڑھیں گی، اور اس عمارت میں پڑھنے کے ساتھ 10th پاس کریں گی، انٹرمیڈیٹ پاس کریں گی، گریجویشن پاس کریں گی، پوسٹ گریجویشن پاس کریں گی، اور اسکل ڈیولپمنٹ کی ڈگریاں لے کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر جائیں گی۔ بتاؤ مجھے، جو الزام لگاتے ہیں، خواتین کی بات کرتے ہیں، خواتین کے لیے کیا کوئی ایک مرکز بنایا ہے؟ ارے پرانے شہر میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے اس گنہگار اور ان نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہنے کا نتیجہ کہ اللہ نے ہم سے وہ کام لے لیا۔ خواتین کی امپاورمنٹ کا اتنا بڑا سینٹر ہم نے تالاب کٹے میں بنا دیا، قائم کر دیا، اور کامیابی کے ساتھ چلا۔
لیکن اس کے باوجود بھی الزام لگانا، تہمت لگانا، منصوبے بنانا، سازشیں بنانا، صرف یہ عمارت کا حسن ان کی آنکھوں میں چبھ رہا ہے، اور اس عمارت کے حسن کے پیچھے جو حسین ہنر ہم دے رہے ہیں وہ چبھ رہا ہے۔ اس حسین عمارت کے پیچھے وہ یتیموں اور یسیروں اور غریبوں کو مفت تعلیم جو دے رہے ہیں یہ ان کو خراب ہے۔ کیا ہزاروں بچوں کو مفت تعلیم دینا کیا اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ آپ۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا کیا اچھا کام ہے یا نہیں؟ وہ بچے جن کی مائیں نہیں ہیں ان کو اپنے آغوش میں لے کر اپنے سینے سے لگا کر ایک ماں کی طرح ان کو پالنے کی ذمہ داری اٹھانا کیا اچھا کام نہیں ہے؟ لیکن آج لوگوں کو اپنی نفرت، حسد میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اچھے اور برے کی تمیز سے محروم ہو۔ وہ لوگ جو میری قوم کو، میری قوم کے بچے، میری قوم کے بچیوں کو ماننے والا بنانا چاہتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، اپنے کام کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ میری قوم ماننے والی نہیں، دینے والی تھی، دینے والی ہے اور دینے والی ہی رہے۔ کبھی ہم نے تاج دیا تو کبھی ہم نے قطب مینار دیا تو کبھی چار مینار دیا تو کبھی ہم نے مکہ مسجد دی تو کبھی ہم نے لال قلعہ دیا، قلعہ گولکنڈہ دیا، تو آج بھی ہم وہی دینے والوں کے جانشین ہیں، منگنے والے نہیں رہیں گے، دینے والے ہیں۔ یہی ہے، یہ عزم ہے نا، یہ ارادہ ہے۔ اس کے بلند والوں کے بناؤں گا، اتنی بلند بناؤں گا کہ قطب مینار کی بلندی بھی شرم آ جائے، ویسے بڑے عمارتوں کو بناتا رہوں گا۔ یہ میرا عزم ہے، یہ میرا ارادہ ہے، یہ میرا جنون ہے۔ ایسا کہاں سے آ رہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ ہم لوگوں کو شکایت رہتی ہے، شکوہ رہتا ہے، ارے بابا اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ارے بھائی میرے سے شکایت کیوں؟ اللہ سے شکایت کرنا۔ اے اللہ تو اس گنہگار کو کیوں دے رہا؟ ہم نیک لوگوں کو کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ سے پوچھو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تو اس گنہگار کے ساتھ ساتھ ان نیک لوگوں کو بھی دے دے دولت، اس کے ساتھ ہدایت بھی دے دے کہ ایسے ہی مانا دے دے۔ مجھ سے دشمنی ہے، مجھ سے شکایت ہے، مجھ سے شکوہ ہے، میں خراب ہوں تو صحیح ہے۔ میں 12 عمارتیں بنایا، مجھ پہ الزام لگانے والے، مجھ کو خراب کہنے والے سے میں درخواست کروں گا کہ آپ 24 عمارتیں بنا دیں۔ میں 40,000 بچوں کو پڑھا رہا ہوں، آپ 4 لاکھ بچوں کو پڑھا دو، اس سے قوم کی بھلائی ہوگی نا۔ مقابلہ کرنا ہے تو یہ مقابلہ کرو۔ اکبر تو نے بلہ گڑھے میں ایسی عمارت بنائی تو ہم اس سے اچھی بنائیں۔ اکبر تو ہزاروں بچوں کو پڑھا رہا ہے، ہم لاکھوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اکبر تو لاکھوں خواتین کو ہنر دے رہا ہے تو ہم سینکڑوں کو دیں گے، کروڑوں کو دیں گے۔ اکبر تو 1,000 یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، ہم 10,000 یتیموں کی کریں گے۔ مقابلہ اس طریقے سے کرو نا، جواب اکبر کا اس طریقے سے دو نا، اس سے قوم کا بھی فائدہ ہے۔ نہیں، اکبر صاحب یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو ہاتھ ذرا ٹیڑھا تھا، سیدھا رہنا، یہی ہو گیا ہوگا۔ اکبر صاحب کھانے پہ کیوں رکھے؟ سر پہ رکھنا۔ اکبر صاحب سینے پہ کیوں رکھے؟ پیٹھ پہ رکھنا تھا۔ آپ بتاؤ ٹھیک ہے بھائی، میرے ہاتھ میں رکھنے کا سلیقہ نہیں آیا، مجھے قابل نہیں ہوں، اللہ نے آپ کو نیک بنایا، قابل بنایا، علم کی دولت سے نوازا، صحیح ہاتھ رکھنا آپ کو اللہ نے سکھایا ہے، تو چلو آپ صحیح رکھو۔ نہیں، ہم رکھیں گے نہیں، جو رکھ رہا ہے اس کو بولیں گے یہ تیرا ہے، صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ میں قوم کا رہنما ہوں، میں قوم کا قائد ہوں، قیادت کرنا، رہنمائی کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں دیانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ قیادت و
رہنمائی نہیں کروں گا تو میں اللہ کے سامنے جواب دوں گا۔ میرا کیا فائدہ بتاؤ آپ؟ ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں، میرا کیا فائدہ؟ کیا وہ پڑھنے کے بعد نوکری کرے گا، اپنی زندگی میں خوشحالی لائے گا تو کیا کچھ مجھے لا کے دے گا؟ آج آپ لوگ ہنر حاصل کر لیے، مشین لے کر جائیں گے، بیوٹی پارلر کر لیں گے، کچھ کما لیں گے، میرا کیا فائدہ ہے؟ کیا مجھے کچھ دیں گے؟ میرا یہی فائدہ ہے کہ میری آخرت خیر ہے، اس خدمت کا عوض اللہ مجھے دے گا۔ خیر بہرحال مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، ہمارا کام جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا۔